سب سے پہلا سوال ہے، یقینی سی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. نیب آرڈیننس ہو گیا، انتخابی اصلاحات ہو گئیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں پروفیسر صاحد اب پاکستان کا مستقبل ان تبدیلیوں کے حوالے سے؟ پنڈورا پیپرز بھی آپ نے دیکھے. مستقبل تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو تبدیلیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ابھی نومبر میں بھی تبدیلی کوئی آ سکتی ہے، 28 دسمبر کے بعد بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسی تبدیلی آئے جس سے ہم نپٹنے کے قابل ہوں. تو پاکستان میں کچھ نہ کچھ زول کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ بنا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی جھگڑا سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی الجھن آ جاتی ہے. تو ان دنوں بھی بڑی الجھنیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ سلسلہ جو رہے گا، اور یہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ 28 دسمبر کے بعد یہ جو پاکستان کے معاملات مسائل ہیں یہ اور زیادہ سنجیدہ نہ ہو جائیں. اچھا، پنڈورا پیپرز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو پنڈورا پیپرز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ یہ بھی تو آئے ہیں نا، بہت سی بڑی بڑی شخصیات کا جو ہے وہ اس میں نام بھی آیا ہے. تو اس طرح کی کوئی اور چیزیں آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ تو یہ اس کا بھی اثر پڑے گا، پنڈورا پیپر کی وجہ سے ضرور اثر پڑے گا. اس کی وجہ سے بھی طرح طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، اور طرح طرح سے حالات بگڑیں گے اور صحیح ہوں گے، اور اس طرح کا جو سلسلہ چلتا رہتا ہے مسائل کے ساتھ ساتھ. تو یہ صورتحال تو بن چکی ہے، اور آگے چل کر مزید صورتحال میں سمجھتا ہوں کئی اور مسائل آنے والے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، 28 دسمبر کے بعد بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ نومبر میں بھی کوئی تبدیلی کا امکان ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی پازیٹیو تبدیلی دیکھ رہے ہیں یا کوئی خطرناک قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ بس تبدیلیاں جیسے ہر ملک میں آتی ہیں، چھوٹی بڑی تبدیلی آ جاتی ہیں، پالیسیاں بدل جاتی ہیں، حالات کا نیا رخ سامنے آ جاتا ہے. تو فی الحال جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس قسم کی نہیں ہیں. میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا کہ یہ 28 دسمبر کے بعد پتہ چلے گا، کلیئر زیادہ چیزیں ہوں گی کہ یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے، کیا ہونے والا ہے، ہمارے لیے کیا نئے چیلنجز ہیں، ہم کس چیز کے معاملات حل کرنے کے، کون سے مسائل حل کرنے کے قابل ہیں. یہ 28 دسمبر کے بعد بات سامنے آئے گی، اور نومبر میں بھی مزید کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو کلیدی شخصیات ہیں ہماری، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو ہیں وہ پوسٹنگ ہوئی ہیں، تقرریاں ہوئی ہیں، بڑی اہم تقرریاں ہوئی ہیں. تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب یہ کلیدی شخصیات کی تبدیلی آتی ہے تو ظاہر ہے حالات کو بھی نئے طریقے سے سوچا جاتا ہے. اب مزید تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے. اچھا، یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یعنی کہ مزید تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ ہاں رہی ہیں. نومبر میں بھی میں جیسے ابھی عرض کیا ہے، نومبر میں تبدیلی کا امکان ہے. اچھا، یہ جو تبدیلیاں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف ہیں ہمارے، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں ان تبدیلیوں کے حوالے سے؟ مجھے ان کے لگتا حق میں ہے نومبر میں ان پر بھی کوئی الجھن آ رہی ہے، کوئی دباؤ آ رہا ہے، یا تبدیلی آ رہی ہے، وہ پھر سامنے آ جائے گی. ابھی نومبر قریب ہی ہے. اور جو 28 دسمبر ہے جو آپ نے بتایا وہ بھی واضح کرے گا. جی، 28 دسمبر بھی بولا آپ نے. 28 دسمبر کو تو پاکستان ایز اے ہول کوئی نئی صورتحال سامنے آ سکتی ہے. ہمارے یہ نئے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہر حکومت کو ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. ظاہر ہے جب یہ نئے حالات آئیں گے ہماری حکومت بھی ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن یہ نظر آتا ہے 28 دسمبر کے بعد صورتحال میں جو ہمارے پاکستان میں ہے کوئی زیادہ سنجیدگی نظر آتی ہے. سچویشن ول بیکم اے بٹ مور سیریس، اور پھر اس کے مطابق اس سے نپٹا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ نون لیگ ہے، تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی واضح ہو گئی ہیں چیزیں. کچھ ان کے جو ہیں رہنما ہیں، سینئر رہنما، وہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ نون لیگ کا کیا مستقبل ہوگا، کون وزیر اعظم بنے گا. وزیر اعظم کو تو فی الحال چھوڑیے، نظر یہ آتا ہے کہ نون لیگ میں بہت زیادہ پریشر پڑنے والا ہے. اچھا، مزید چیلنجز آ رہے ہیں، تو مزید تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے. آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن اس قسم کے حالات جیسے کہ لیڈر کی تاریخ پیدائش کو میں نے سامنے رکھ کر یہ بات کی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے مزید تبدیلیاں آنے والی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو تبدیلیاں ہیں، جو پاکستان کا ستارہ ہے،
جو آپ نے بتایا کہ 28 دسمبر کو چیزیں بہت واضح ہو جائیں گی، اس میں نون لیگ کی بھی تبدیلیاں واضح جو تبدیلیاں بڑی آئیں گی اس کا تو ہر پارٹی پر اثر پڑے گا. اچھا، ہر پارٹی پہ ہر پارٹی اپنے مطابق، اپنی پالیسی کے مطابق، اپنے لیڈروں کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گی ان مسائل کو، لیکن زیادہ ذمہ داری تو حکومت پر ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو ڈائریکٹلی فیس کریں گے جو صورتحال بننے والی ہے 28 دسمبر کے بعد. ذمہ داری لینے کے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ حالات ان کے لیے بہتر ہیں ذمہ داری لینے کے حکومت کے لیے؟ ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے اور وہ نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس ہفتے بھی اپنے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بڑی اس میں تگ و دو میں معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بڑا سٹینڈ لے سکتی ہیں، اپوزیشن کو کوئی جواب دے سکتے ہیں. تو ہی از ویری ایکٹیو. ایکٹیو تو وہ بہت ہیں، بس اپوزیشن کو ہی جواب دینے کے لیے ایکٹیو نظر آتے ہیں. اچھا خیر، اب مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت اگریسو ہیں آج کل، اور مزید اگریسو ہو گئی ہیں. ان کے ستارے کیا بولتے ہیں؟ ان کے ستارے یہ بولتے ہیں کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں کوئی اور مزید دباؤ پڑنے والا ہے. وہ جو دباؤ ہے والدین کے حوالے سے بھی ہے، ان کی اپنی جو انتہا پسندانہ قسم کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے بھی ہے. لیکن نومبر کے مزید تبدیلی آنے والی ہے، مزید کشمکش آنے والی ہے. والدین سے اختلاف بڑھ سکتے ہیں، یا والدین جو ہیں وہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال بننے والی ہے. اور جس قسم کی پالیسی آپ بتا رہی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی نومبر میں، تو ستارے ان کے اس قسم کے ہیں کہ ستارے ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ابھی نومبر میں رکاوٹ بنے ہوئی ہیں، پھر اگلے سال مئی میں رکاوٹ بنیں گے. اگلے سال مئی میں شیور، پکا. ہاں، تو وہ اس سال بھی مئی میں بنے، اس سال اگست میں بنے، تو آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ ابھی اس ستارے نے 3 سال اور رہنا ہے. تو اس کے لیے مریم صاحبہ جو بھی ہیں بولتی چلی جا رہی ہیں، اور حالات جو ہیں وہ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں. ان کے حق میں کچھ نہیں ہے، اور ٹینشن جو ہے وہ رہے گی. اور مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کسی معاملے میں کامیاب ہو سکیں، اور کامیاب نہیں ہو سکیں اتنی کوشش کرنے کے باوجود. آپ نے کہا تھا نا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ستارے کو دیکھ کے آپ جماعت کا ستارہ بتاتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کے جو ستارے ہیں وہ جماعت کے حق میں ہیں یا ان سے اگینسٹ ہیں نواز شریف اور مریم کے؟ جب وہ ان کی سیاسی صورتحال رکاوٹوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا جو اثرات ہوگا پارٹی وہ منفی ہوگا نا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے پاس شہباز شریف صاحب بھی تو ہیں نا. شہباز شریف صاحب کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ شہباز ستارے جو ہیں وہ یک وقت ایک ہی وقت میں 1 سیکنڈ کے اندر اپنے تمام چیلنجز کا حل چاہتے ہیں. سخت جلد بازی میں آئے ہوئے ہیں، بے چین ہیں. ایسے مسائل حل نہیں ہوتے. اور اگر اس بے قراری میں، بے چینی میں، جلد بازی میں کوئی وہ قدم اٹھا دیتے ہیں اور جیسے پہلے کئی دفعہ غلط بیان دے دیتے ہیں، پھر وہ خطرہ یہ ہے کہ اس بے چینی میں، جلد بازی میں آ کر پھر کوئی وہ غلط بیان نہ دے دیں اور اپنے حالات کو مزید نہ خراب کر دیں. آج کل اسی موڈ میں ہے وہ کہ بے چین ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، کشمکش ہے. اچھا بندہ اس عمر میں میرے خیال میں اسی موڈ میں ہوتا ہے، جلد از جلد کیا کر ڈالوں، وہ ہو نہیں رہا. ہاں جی، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.